السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد میں برکت دے. آمین. شیخ صاحب 9 ذوالحج کا الفاظ کا روزہ شیخ توصیف الرحمان کی کلک سنی، وہ کہہ رہے کہ جس دن حاجی عرفات میں جائے گی بھی دن روزہ رکھنا ہے، چاہے ہم انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو. ٹھیک ہے. شیخ سہیب صاحب کہہ رہے کہ نہیں، اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے رکھا جائے. دونوں کی کلک چاہے تو میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. رہنما فرمائیے کہ میں ابھی اس وقت پہلی دفعہ انڈیا میں عید کر رہا ہوں کہ میں روزہ عرفات کا کون سے حساب سے رکھوں، سعودیہ کے یا انڈیا کے؟ جزاک اللہ خیر. اللہ عطیق عافیہ، اللہ عطیق برکہ اولاد کلو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ يعطيك العافية والصحة ويبارك لك إن شاء الله تعالى في عيدكم. عيدكم مبارك بإذن الله تعالى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. اور اگر اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے گوگل نے دروازے کھول دیے ہیں. آپ اپنے پسندیدہ چینل کو سپورٹ بھی جوائن ممبرشپ کے ذریعے کر سکتے ہیں. میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جوائن ممبرشپ اختیار کری اور اپنی ممبرشپ کو اپ گریڈ کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اب میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں ہمارے اس بھائی کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہوں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں جس دن کے روزے کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک دن کا روزہ رکھنا آپ کا اور میرا اور 2 سال کے گناہوں پر کانٹی پھیر دیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بخشش مل جاتی ہو، یہ بہت قیمتی دن ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اس سیام کو اور اس صوم کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب فضیلت الشیخ قاری صہیب میر محمد حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں بقول ان کے کہ وہاں ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اپنی رویت کے ہلال، رویت کی جو چاند کی رویت ہے اس کے حساب سے روزہ رکھیں، یعنی کہ ہماری 10 تاریخ ہوگی، پاکستان اور ہندوستان میں 9 تاریخ ہوگی. تو بقول ان کے قاری صہیب صاحب کا موقف یہ ہے، اور بلکہ قاری صہیب ہی نہیں، اہل حدیث علماء، کئی اہل حدیث علماء اس بات کے قائل ہیں کہ 9 ذی الحجہ، وہ 9 ذی الحجہ جو کہ ہندوستان اور پاکستان میں ہوتی ہے، اسی دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ 9 ذی الحجہ کی بھی فضیلت آئی ہے. قاری صہیب کے مد مقابل جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ فضیلت شیخ توصیف الرحمان راشدی کے بارے میں فرما رہے ہیں. میں نے بھی وہ سنا ہے ان کا موقف. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس روز روزہ رکھا جائے جس دن حجاج بیت اللہ الحرام عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہوں. قیام سے روزے کا تعلق چونکہ ہے اور اس کی فضیلت اسی لیے ہے کیونکہ یہ عرفہ کہ دن کے روزے سے اس کا تعلق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا ہے الحج عرفہ. اس دن کی عظمت اور اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس دن روزہ رکھنا چاہیے. تو اختلاف سے بچتے ہوئے چونکہ یہ دن نہایت ہی قیمتی ہے اور ایک دن کا روزہ آپ کو 2 سال کے گناہوں کی بخشش دلوا سکتا ہے، تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ دونوں دن کا روزہ رکھ لیں. آپ یہاں کا بھی رکھیں اور وہاں کا بھی رکھیں، تو اس طرح سے نور علی نور ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چونکہ اس سلسلے میں فضیلت شیخ ولید راشد السعیدان کی گفتگو میں نے سنی، ڈاکٹر خالد المصلح حفظہ اللہ کی گفتگو میں نے سنی. ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں یا آپ کے ملک میں رویت ہلال کمیٹی ہے اور مسلمانوں کی وہاں پر تعداد زیادہ ہے تو آپ ان کو فالو کرتے ہوئے، دراصل میں آپ کو شیخ ولید بن راشد السعیدان کی گفتگو سنوانا چاہتا ہوں. فقلنا توافقونه في الصوم لأن الصوم لا يستلزم ظهور الاختلاف والنزاع. شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ
جب روزے کی بات آتی ہے نا تو روزہ چونکہ یہ ایک سری عبادت ہے، جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے بھی یا نہیں، تو آپ اس وقت روزہ رکھیے، اس دن روزہ رکھیے جس روز مکہ مکرمہ میں وقوف ہو رہا ہو۔ وقلنا في مسألة العيد وافقوا أهل بلدكم، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عید کی جو نماز ہے وہ آپ اپنے ملک کے چاند کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ ادا کریں، لأنه قد يظهر لأنه سيظهر من ذلك مظاهر كثيرة من الخلاف والشقاق والنزاع بين المسلمين، کیونکہ آپ کا الگ عید پڑھ لینا، آپ کا الگ عید منا لینا، یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انشقاق اور دوری کا سبب بن سکتا ہے، تشویش کا سبب بن جاتا ہے۔ والمتقرر أن الدين جاء بالأمر بالائتلاف والاتفاق ونبذ أسباب الفقر۔ دین کی جو فضیلت ہے، یہ جو ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ اتحاد اور اتفاق پر مبنی ہے۔ یہی بات فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعد اور ڈاکٹر خالد المصلح بھی فرما رہے ہیں، ان کی گفتگو بھی آپ سن لیجئے۔ كندا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. الهلال لعموم الناس يأخذ يتبعه الناس أو جهة رسمية كالبلدان الإسلامية يتبعها الناس بالصبر. یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر رویت ہلال کمیٹی آپ کے ممالک میں موجود ہے تو آپ اس کو فالو کیجئے۔ يتبعون مكة. إذا كان هذا الأصل، إذا كان عمل الناس على الغالب وهذا يحصل في بعض الأحيان تذكر الجالية مثلا الفلانية، بہت سے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کثیر تعداد میں لوگ متحد ہوتے ہیں اور عید اور رمضان یا روزوں کے مسائل پر اختلاف نہیں پایا جاتا، تو ایسی صورت میں آپ اختلاف نہ پیدا کریں بلکہ ان کے ساتھ روزے رکھیں اور انہی کے ساتھ عید منائیں۔ ويتبعون بلده. تو اس لیے وہاں جو کہ اتھارٹی موجود ہے وہ اتھارٹی مسلمانوں کی اتھارٹی ہے، آپ ان کی موافقت میں رہیں۔ سينقسم الناس هنا لو تبع الأكثر الأمر في هذا واسع، لكن الجهات التي فيها انقسام والناس لیکن الجہات التي فيها انقسام، یہاں ان جالیہ یا ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جہاں کے کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، هنا وناس هنا وليس فيها وحدة من حيث الجهة التي تعلن۔ ایسی صورت میں جہاں کہ کوئی پراپر آرگنائزیشن نہ ہو، ہمارے ملکوں میں بھی ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو اور رویت ہلال کمیٹی کوئی پراپر آرگنائزیشن یا پراپر کام نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ میں دہلی کی بات کر رہا ہوں، دہلی میں ایک ہی دن میں تین عید ہوتی ہیں، 3 عید ایک ہی سال میں 3 عیدیں ہوتی ہیں، تو یہ پراپر رویت ہلال کمیٹی یا ایک آرگنائز سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر خالد المصلح کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ آرا یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت میں جب کہ اتحاد اور اتفاق نظر نہ آتا ہو آپ رویت مکہ کو تسلیم کر لیں۔ صيامهم وفي فطرهم وفي صيام عرفة وفي بارك۔ یہاں ڈاکٹر خالد المصلح نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی پراپر آرگنائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات میں لوگ پڑ رہے ہوں، ایسے صورت میں ہمارے ہاں تو ویسے ہندوستان میں ہے، پراپر تو نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ رویت ہلال کمیٹی کے کو فالو کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی ہمارے چینل پر اور ہمارے گروپ پہ، تو فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں سعودی عرب کے مفتی اعظم کو خط بھی لکھا تھا، میرے خیال سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ ایسی صورت میں جبکہ ممبئی میں چاند نظر آ گیا ہے تو ممبئی کا چاند اس کا حدود اور رقبہ کتنا بڑا ہوگا اس کا تعین کون کرے گا؟ ہوتا یہ ہے کہ دہلی میں اگر چاند نظر آ گیا ہے تو ممبئی والے عید نہیں مناتے، ممبئی میں اگر چاند نظر آ گیا ہے تو کیرلا والوں کو اگر چاند نظر آ گیا ہے
تو دہلی والے اس چاند کو کا اعتبار نہیں کرتے. تو ڈاکٹر خالد المصلح کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں جہاں اختلافات ہوں، اگر اختلافات کو ختم کرنے کے لیے علماء اور مشائخ رؤیت مکۃ المکرمہ کو، خاص طور پر عرفات کے روزے کو لے کر اگر رؤیت ہلال مکۃ المکرمہ کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ اختلافات سے بھی بچنے کا سبب بنے گا. اور اگر آپ عرفات کے دن کا روزہ یہاں کے حساب سے بھی رکھ لیں اور اپنے ہندوستان اور پاکستان کے حساب سے بھی رکھ لیں تو وہ تو ڈبل اجر کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مستحق ٹھہرا دے گا. خلاصہ کلام یہ ہوا، انتشار اور اختلافات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد کس طرح سے ممکن ہے، اور وہ اس اتحاد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اس موقف پر، میں جب پاکوڑ کانفرنس میں ہم لوگ گئے تھے تو وہاں رؤیت ہلال کے اوپر بھی کئی سیمینار ہوئے تھے اور کئی دستاویزات بھی وجود میں آئی تھی، لیکن خاطر خواہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا ہے. اور حالانکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کینیڈا میں بھی گزشتہ سال اسی طرح کا ہوا کہ وہاں پر بھی جو خالد المصلح صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ آیا کینیڈا میں ہم ان لوگوں کو تسلیم کریں جو کہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا روزہ بھی الگ ہوتا ہے اور عید بھی الگ ہوتی ہے، یا ہم مکۃ المکرمہ کی رؤیت کو تسلیم کر لیں اختلاف سے بچنے کے لیے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ آپ دونوں رکھ لیں. میں اپنی بات بتاؤں، میں اپنی بات یہ ہے کہ میں جب ہندوستان میں ہوتا ہوں تو وقوف عرفہ جس روز عرفہ کا وقوف ہوتا ہے میں اس روز روزہ رکھتا ہوں، اور میرا روزہ رکھنا آپ کے لیے کوئی دلیل یا حجت نہیں ہے بلکہ دلیل اور حجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور وہ فضیلت جو اس دن کے روزے کی ہے وہ ہے عرفہ کی وجہ سے. تو عرفہ کی اختلافات سے بچنے کے لیے 2 دن کا روزہ رکھیں، اور اگر آپ 2 دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو 1 دن کا تو کم از کم روزہ رکھ ہی لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.